صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج پھر صبح کا ہی ٹائم ہے اور میں ایز یوزول بچوں کے لیے لنچ کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہوں۔ کبھی کبھی زندگی میں نا سب سے سچی آواز وہ نہیں ہوتی جو آپ کو سراہتی ہے، آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو آپ کی غلطی پر خاموش نہیں رہتی۔ زندگی میں نا ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ ہماری کامیابیوں پر تالیاں بجاتے ہیں اور کچھ ہماری ناکامی پر منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن اصل دوست وہ ہوتے ہیں جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں، چاہے وہ سچ ہمیں برا ہی کیوں نہ لگے، جو صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ ہمارے کام بگڑنے پہ بھی، ہمارے حالات بگڑنے بھی ہمیں سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ سچی دوستی صرف ساتھ نبھانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بہتر انسان بنانے کا بھی نام ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پہ، اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایک چھوٹی سی سٹوری بھی سناؤں گی، جس کی وجہ سے جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ تو ایک صبح اسکول میں نا لڑکے کا مذاق کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی نے اس بچے کے پیچھے نا ایک پرچی چسپاں کر دی جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں بیوقوف ہوں۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی نا ایک نے دوسرے کو سرگوشی میں کہا کچھ نہ کہنا، یہ مزے کا ہوگا۔ اور ابھی مطلب اسکول کا ٹائم سٹارٹ ہی ہوا تھا تو انہوں نے اس کی جو ہے نا بیک پہ پرچی چسپاں کر دی ہوئی تھی۔ تو سارا دن اسی طرح ہی گزرتا رہا، مگر لڑکوں کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ہر کہکا، ہر طنزیہ نظر، ہر سرگوشی اسی کے لیے تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے کیا لگا ہوا ہے اور یہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ وہ بس اپنے ہی دنیا میں مصروف رہا، جبکہ باقی لوگ اس پہ ہنستے رہے، کوئی سرگوشی کے انداز میں تو کوئی اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں۔ ہر بندے کا اپنا ڈیفرنٹ انداز تھا۔ اسی دوران نا میتھ کی کلاس ہوئی تو ٹیچر نے نا بورڈ پہ ایک مشکل سوال لکھا۔ کمرے میں نا سناٹا سا چھا گیا، کوئی بچہ بھی ہاتھ نہ اٹھا سکا سوائے اس لڑکے کے جس کے بیگ پہ ایک پرچی لکھی ہوئی تھی کہ میں بیوقوف ہوں۔ وہ بڑے ہی پرسکون انداز میں کھڑا ہوا اور آگے بڑھا اور جو ہے نا کویسچن کو حل کرنے لگ پڑا۔ ادھر ادھر سے دبی دبی سی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، مذاق کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نے بالکل بھی اس چیز کی پرواہ نہ کی۔ اس کا مقصد تھا صرف کوشش کرنا، اور وہ جو کویسچن تھا اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جو ٹیچر تھے انہوں نے مسکرا کر تالیاں بجائیں، ویری گڈ، اور سب اس کے لیے تالیاں بجائیں، ٹیچر نے کہا۔ پھر ان کے ٹیچر نے نرمی کے ساتھ اس کی بیگ پہ جو پرچی لگی ہوئی تھی اس کو اتار دیا اور سب کو دکھائی کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے نا؟ لڑکا تو شرمندہ ہو گیا جب اس کو پتہ چلا کہ میری بیگ پہ یہ لگی ہوئی ہے پرچی اور اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے۔ تو ٹیچر نے پوری کلاس کی طرف رخ کر کے کہا کہ سزا دینے کے بارے میں سوچنے سے پہلے میں تمہیں 2 سبق دینا چاہتا ہوں جو زندگی بھر کام آئیں گے۔ وہ رکے اور پھر بولے، پہلا سبق، زندگی میں بہت سے لوگ تم پر منفی لیبل لگانے کی کوشش کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ تم خود کو نااہل، کمزور یا دوسروں سے کمتر سمجھو۔ راز جانتے ہو، انہیں نظر انداز کرو۔ اگر اس لڑکے کو پتہ ہوتا کہ اس کی بیگ پر کیا لکھا ہوا ہے تو شاید وہ ہمت ہی نہ کرتا اٹھنے کی اور اپنے کویسچن کو حل کرنے کی، مگر اس نے دوسروں کی رائے کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ اس نے خود پر یقین رکھا اور پروف کیا کہ وہ قابل ہے۔ دوسرا سبق، کہ تم میں سے کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے خبردار کرتا۔ تم سب ہنسے، تم سب نے اس کا مذاق اڑایا، تم سب اس کے لیے ایک ہر وقت کے لیے اس کا مذاق بناتے رہے اس کا، اور اس کو ڈیگریڈ کرتے رہے، بیک بائٹنگ کرتے رہے اس کی۔ لیکن یہ دوستوں کی یہ سکھاتا ہے کہ دوستوں کی تعداد نہیں بلکہ ان کی وفاداری اور جرأت اہم ہے۔ تو کلاس کے سارے اس کے فرینڈز ہی تھے نا، مطلب کلاس فیلوز سے، لیکن اس میں وفاداری کس میں تھی؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی وفادار نہیں تھا، کسی میں بھی جرأت نہیں تھی کہ اس کو اصل بات بتاتا کہ صبح کی لگی ہوئی ہے یہ پرچی تمہارے پیچھے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، جو بچائے، جو ساتھ دے، خواہ وہ سب خاموش کیوں نہ ہو، یا وہ اس کی ہر بات پہ اس کے ساتھ دے یا نہ دے، لیکن مزہ تب ہے کہ وہ آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ دے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر کہکے میں کہکا لگائے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی ہر خوشی میں بھرپور ہی ساتھ دے، جس طرح وہ دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن مزہ تب ہے، دوستی کا جو ہے نا امتحان وہ تب آتا ہے کہ جب آپ مشکل میں ہو تو آپ کا ساتھ دے۔ اس میں جو ہمیں مورل لیسن ملتا ہے کہ دوسروں کے لگائے ہوئے لیبل کو کبھی بھی اپنی پہچان نہ بننے دیں، اور سب سے بڑھ کر ایسے دوست بنیں جو سچ بولنے اور ساتھ دینے کی ہمت رکھتے ہوں، خاص طور پر جب باقی سب خاموش ہوں۔
یاد رکھیں کہ ہر مسکراہٹ دوستی نہیں ہوتی اور ہر خاموشی بے وفائی نہیں ہوتی. سچے دوست وہ ہیں جو تمہیں سچ بتانے کی ہمت رکھتے ہیں، چاہے دنیا تمہارے ساتھ خوش فہمی میں ہی کیوں نہ رہنا چاہے. ایسے لوگوں کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ وہ کم ملتے ہیں مگر زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو میں جو آپ کو لیسن آپ نے سنا تو آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ موسٹلی آج کل ہماری جو زندگی ہے نا اس میں لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. وہ کسی بھی وے میں ہو، کسی کے مذاق اڑانے میں ہو یا حقیقی زندگی میں ہو، بیک بائٹنگ کے لحاظ سے کہہ لیں یا کسی بھی دنیا میں بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو رشتوں کی پہچان انہی اپس اینڈ ڈاؤنز میں آتی ہے. مزہ تبھی ہے کہ جب آپ ڈاؤن فال آپ کا چل رہا ہو تو آپ کے اپنے، آپ کے پیارے آپ کا ساتھ دیں. اور سم ٹائم آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کی کوئی بات ایسی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، تو ہمیں وہ گائیڈ کرے. ہمارا دوست ہمارا آئینہ بنے. آئینے کا مطلب ہے کہ جو آپ میں ہے وہ کلیئر نظر آئے اس میں، تو وہ آپ کو گائیڈ کرے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور گائیڈ کرتا ہے، چاہے اس کا سچ آپ کو برا بھی لگے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس کا سچ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے آپ کی فائدے کے لیے کہا تھا. اس کا جب بینیفٹس آپ کو ملیں گے، اس کے سچ بولیں گے، تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ میرا دوست میرے لیے واقعی لائل تھا، واقعی وہ میرے لیے سنسیئر فرینڈ تھا. لیکن جو ساتھ ہنسنے والے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ وہ ساتھ چلنے والے بھی ہوں. ہر ہنسنے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، ہر سراہنے والا، ہر تعریف کرنے والا، ہر خوش آمد پرست آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. تو آپ ایسے دوستوں کو تلاش کریں اور خود بھی ایسے دوست بننے کی کوشش کریں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.